میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تکلیف ہے، رنج ہے، اور میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری تکلیف آپ اپنی ذات کے لیے محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم کے لیے محسوس کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام ابھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ جو غدار تھے وہ مردہ ہیں اور مردار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے اپنے مرحوم قائد سے سنا کہ جو الیکشن میں آپ کا ساتھ دیتا اس کو زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑنا، اور جو الیکشن میں آپ سے غداری کرتا کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اب جس کو جو دیکھیں، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ یہ ظرف کے مظاہرے ہوتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی کر سکتا کام بیچارہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا انہیں۔ جس میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کو میرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست۔ آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ 5 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا۔ نتیجہ الگ بات ہے، الیکشن لڑنا ایک کینڈیڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تذبذب کے عالم میں تھے۔ 50% تیار تھے، 50% تیار نہیں تھے۔ تو مجھے جا کر امتیاز جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے۔ اور میں ان کو یہ بات کب بولا تھا؟ جب یہ اپنے کہاں ہے ان کا بیٹا ہو نالائق بلال، نہیں ہے شاید، بھاگ گیا ہوں بنگلورو، تو بلال کا وہاں پر محبت میں بول رہا ہوں، تو چلائیں گے یہ لوگ۔ بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اب بعض غداروں کو لگ رہا ہے ابا باپ بھی ایسا بیٹا بھی نکل گیا تو کیا کرنا، تو خیر ٹھیک۔ تو میں دبئی گیا تھا بغیر بولے امتیاز صاحب کو، ان کے بچے کا رسم تھا۔ میں وہاں امتیاز جلیل کو بولا کہ دیکھو یہ سب ہو گیا، بچے کا رسم ہو گیا، واپس جاؤ تیاری شروع کرو۔ تو امتیاز جلیل صاحب کا ایک یاد رکھو، امتیاز جلیل صاحب جب اس طرح کرتے نا ایسا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں گوگلی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں امتیاز صاحب کو بولا یہ سب میرے سے نہیں کرنا، میں روز صبح شام، صبح 9 بجے سے رات میں 11 بجے تک عام سب کچھ سنتے رہتا ہوں، میرے کو معلوم ہے، اب جاؤ تیاری کرو۔ تو امتیاز صاحب کے ایک بہن کا بچہ تھا، وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا روتے ہوئے، ماموں میں بھی آؤں گا، ماموں تم جانا، یاد ہوں گا امتیاز صاحب۔ تو خیر یہ آسان بات نہیں ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کہ 4 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا، مگر اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، امتیاز جلیل کے کمٹمنٹ کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس سے امتیاز جلیل کی جنون کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے امتیاز جلیل کی اورنگ آباد کی عوام سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر مودی کل الیکشن ہاریں گے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے، دیکھو آپ ہاریں گے انشاءاللہ، سمجھے نا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ فیصلہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو بھی آیا، پھر ایسٹ میں آیا، مگر آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی ہم لوگ آپ کے درمیان میں تھے، ہم سب عوام کے درمیان میں تھے اور رہیں گے، اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا، اوپر والا جو کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، ہم عوام کے درمیان میں رہیں گے۔ اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تمہارے ہی کندھوں پر جائیں گے قبرستان کو، یا اپنی جو مذہب کیا رسومات ہے اس کے لحاظ سے۔ تو عوام سے ہم کو شکایت نہیں تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی۔ ہم کو شکایت ان لوگوں سے تھی، ہے اور رہے گی جنہوں نے
ہماری پیٹھ پر خنجر نہیں گھوپا، امتیاز جلیل کی پیٹھ پر خنجر نہیں مارا، ناصر صدیقی کی پیٹھ پر خنجر نہیں مارا، بلکہ انہوں نے اورنگ آباد کے غریب اور مظلوم عوام کے ان کی خواہشوں کے عین مطابق ان خواہشوں کے خلاف انہوں نے کام کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ آج اورنگ آباد کے ہر گھر میں ایک تکلیف ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو خیر ٹھیک ہے، آپ نے ان تمام چہروں کو دیکھ لیا، بہت بڑی بات ہے۔